بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایفرٹس کی جناب پاکستان نے وہ سب کے سامنے ہے، اور ایک نہج پہ پہنچی ہوئی تھی ساری سچویشن. آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو جناب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید خدا نخواستہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے ایفرٹس کی اور ہم نے بتایا کہ جناب ہم کس طریقے سے اسرٹ کرتے ہیں، اور جو کانفیڈنس لیول ہمیں ملا، چاہے وہ ڈی سی ہو، چاہے وہ تہران ہو، اور چاہے وہ چائنا ہو، بیجنگ سے بھی ہمیں جناب ایک کانفیڈنس لیول ملتا رہا، وہاں سے کانفیڈنس آتا رہا، اور ہمیں جناب یہاں سپورٹ ملتی رہی. اور ہم نے جناب ایک 47 ایئرز کے آرچ رائیولز کو سامنے بٹھا دیا، آمنے سامنے بیٹھ گئے. اور جو فرسٹ راؤنڈ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم نے پھر کوششیں کی، اور فیلڈ مارشل صاحب نے جناب جو دورے کیے ابھی ریسنٹلی، ان کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ اوپر نیچے جو اتنے فریکوینٹلی یہاں پہ وزٹ ہوئے تہران کے، ڈیفینیٹلی وہاں پہ چیزیں جو ہیں آخری وقت میں چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو رہی تھیں. اور ابھی میرا خیال یہ ہے کہ جناب ان اے فیو آورس ٹائم کسی بھی وقت کوئی بھی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. ابھی سپریم لیڈر جو ہیں ایران کے، ان کے سامنے رکھا جائے گا سب کچھ، ان کے سامنے مدعا رکھا جائے گا، اور ان کی نوڈ جو ہے آخری نوڈ ان کی طرف سے آنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں جس سے پرابلمز خدا نخواستہ شروع ہو سکتی ہیں، اور نیکسٹ 48 آورز جو ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اس میں امریکہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے، اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، اسٹن کرنی بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر اوائڈ کیا جائے تو بہت بہتر ہے. لیکن فیس سیونگ کس کو چاہیے، کس طریقے سے چاہیے، اور کتنی حد تک چاہیے فیس سیونگ کہ جناب وہ کام جو ہے بگڑ نہ جائے، بنا ہوا کام بگڑ نہ جائے. اس حد تک اگر فیس سیونگ چاہیے تو شاید فیس سیونگ دے دی جائے. لیکن اگر اس سے زیادہ بڑھا جائے، میں بٹوین دا لائنز رہ کے باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ، اور اگر اس سے زیادہ اگر بڑھا گیا تو شاید پرابلمز کھڑی ہو جائے دوبارہ سے. لیکن ٹچ ووڈ پاکستان نے ایک ایسا اہم رول ادا کیا جس میں جناب ہم نے پروف کر دیا پوری دنیا کو کہ جناب ہم لوگ اسرٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت اچھی ایفرٹس کی، اور ساری دنیا میں کسی کو اس میں سے باہر نہیں نکالوں گا، دنیا کے کسی بھی ملک کو اس سے میں باہر نہیں نکالوں گا. اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ جناب ساری دنیا نے ہماری ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا. اسلام آباد کی حد تک میں اگر بات کروں تو فورن آفس کے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کہ جناب ان کو کس طریقے سے ایمبیسڈر جو ہیں مختلف ممالک کے، وہ جناب اپریشیٹ کرتے ہیں، اور دن میں کئی فون کالز ان کو آتی ہیں which are full of appreciations for the field marshal اور پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بھی کہوں کہ جناب چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، وہ بھی سر عام اب تو بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان نے جو رول پلے کیا اور فیلڈ مارشل نے جو رول پلے کیا، اس کو ساری دنیا اب سراہ رہی ہے. لیکن 48 آورس میں کیا ہونے جا رہا ہے، کیسے ہوگا، کیسے چیزیں شیپ اپ کریں گی، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. جناب میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر احمد سعید صاحب who is a maritime ایکسپرٹ، اور ایمبیسڈر جی آر بلوچ صاحب. اور اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا جناب سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب سے. میں اگر آپ کی اجازت ہو بلوچ صاحب، تو میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات کر لوں. جی احمد صاحب، ایک بات مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ نیکسٹ 48 آورس وائی آر دے سو امپورٹنٹ، کیونکہ یہاں پہ مختلف قسم کے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، خبریں وہاں سے بھی آ جاتی ہے، ڈی سی سے بھی، کچھ ٹرمپ دے دیتے ہیں، کچھ جناب یہاں پہ کو ان یوزول وہاں پہ جناب موومنٹس بھی ہو رہی ہیں ڈی سی کے اندر. وہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک فائنل ڈرافٹ جو ہے جو سپریم لیڈر کے پاس ایران میں بھی جانا ہے، تو کس حد تک یہ چیزیں کھنچ سکتی ہیں، اسٹریچ ہو سکتی ہیں مزید، اور 48 آورز میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. شکریہ مبشر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک کی باڈی لینگویج ہے، اسپیشلی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب گئے، اس سے پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب وہاں پہ ایران میں تھے،
تو جو بات چیت ہوئی اور اس کے بعد جو ISPR نے بھی کمیونیکیٹ کیا ہے بڑا انکریجنگ ہے اور بڑا ہوپ فل ہے. تو اس حوالے سے جو میڈیٹر کے رول کے طور پہ پاکستان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت ہائی ہے, یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کمیونیکے یا جو MOU ہے اس کا ڈرافٹ اس وقت تو ان کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے ایران کی, اس نے اس کو کلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پریزیڈنٹ کے انڈر ہے, پریزیڈنٹ پشکان نے اس کو کلیئر کر کے بھجوایا ہے. ٹھیک. اس کا ایک سٹیپ ظاہر ہے اگر اس میں کچھ اور کیلیبریٹ ہوگا تو اس کے اندر پھر فائنل جو ہے وہ سپریم لیڈر کی اپروول کے بعد ہوگا. ٹھیک. یہ ایک نارمل پروسیجر جو نظر آتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فارمل اس طریقے سے نہ ہو اور جو فون پہ جو بات چیت چل رہی ہے اسی میں فائنل ہو جائے. دس از ون آف دی پاسبلٹیز ہیں. لیکن 48 آورز میں سمجھتا ہوں اس ساری جو کانفیڈنس لیول ہے یا ہائی ہوپس ہیں اس کے اندر کچھ 2-4 چیزیں ہیں جنہیں میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا. اس میں ایک تو یہ پرسیپشن کا دونوں سائڈ پہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں, جس میں اسٹیٹ آف ہرمز کے بارے میں اسپیشلی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی جو بات چیت ہوئی اور انہوں نے اس کے بعد کمیونیکیٹ کیا وہ یہ تھا کہ اٹ از ٹو بی ریسٹورڈ آن دا پری وار کنڈیشنز. ٹھیک ہے. تو دیٹ مینس کہ فری فار آل جیسے پہلے تھا اس کے اندر کوئی ٹول بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے جو ان کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. ناؤ دیر ول بی چینج. دیٹ چینج از کہ اب یہ مسئلہ 2 اسٹیٹس کے درمیان ڈیسائیڈ ہوگا جو اس کو بارڈر کرتی ہیں. دیٹ مینس ایران اینڈ عمان. ٹھیک. اب اس کا جو میکانزم ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں امریکہ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از اے ڈفرنٹ. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں سے مراد مطلب ان کو they don't have any business to say anything about it. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور right now they don't want to say anything. کیا اس کو ایسے لیا جائے؟ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس میں کچھ کہنے کی حق نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ یہ مسئلہ ہم دونوں کے درمیان ہے, امریکہ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا. اچھا, مطلب کہ ایران اور عمان کا ہاں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ایران ڈیسائیڈ کرے گا, امریکہ اس پہ ڈیسائیڈ نہ کرے, نہیں کرے. So this is what the Iranian stance is. جی ایگزیکٹلی. اچھا اوکے. تو یہ ایک تھوڑا سا مختلف ہے اس میں, اور اس میں میرے خیال میں کہ ظاہر ہے کہ ایران کا جو ملکی سلامتی کے حوالے سے شاید جو شپس جو جنگی جہاز ہیں ان کی آمد و رفت کے اوپر ان کا کچھ کنٹرول آئے گا, لیکن بائی اینڈ لارج وہ واپس چلے جائیں گے. شپس کی جو تجارت کے حوالے سے ہے اس کو وہ کھلا کر دیں گے. لیکن ٹرمپ کی یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب وہاں پہ بلاکڈ جو ہے وہ جاری رہے گا. اچھا, اب یہ بھی ڈفرینس آف پرسیپشن ہے کہ جب ایران کی طرف سے جو کمیونیکے ہوا ہے MOU کا, اس کے اندر تو فیز 1 کے اندر یہ ہے کہ بلاکڈ دونوں ہی ہٹ جائیں گے اور وار کو ختم کر دیا جائے گا آن آل فرنٹس. جی جی, مطلب کہ سی ایئر اور مطلب کوئی بھی کسی پہ اسٹرائک نہیں کرے گا. پلس فرنٹس کا مطلب یہ ہے کہ انکلوڈنگ اسرائیل اینڈ لیبنان, ان دونوں کا بھی اس میں ہے کہ ان تمام فرنٹس پہ وار ختم کر دی جائے گی. اچھا, دیٹ انکلوڈز لیبنان آلسو. لیبنان آلسو. اچھا. تو یہ ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے بعد میں اس کی کلیریفیکیشن یا بات چیت ہوئی اس کے اندر یہ, جبکہ آن دا ریورس یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے سیکوینس تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز کھولی جائے, پھر یہ ہے کہ بات چیت شروع ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نیوکلیر از ٹو کم ایز اے فرسٹ فیز, اور اس کے اندر نیوکلیر فرسٹ فیز پہ ہوگا, لاسٹ فیز. اچھا, یہ ان کی طرف سے یہ اس لیے فرسٹ پہ آتا ہے کہ وہ آئے ہی اسی وار کا جو سٹارٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہوا تھا. تو ان کو اپنے جو لوکل آڈینس ہے اس کے اندر واپس جا کے اس کو سارٹ آؤٹ اگر نہیں کیا ہوا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جائے گا. اسی لیے آپ نے کچھ ایسی آوازیں سنی ہوگی, ایون جو ریپبلکنز ہیں, جو ہاکس ہیں, جس میں سینٹر لینڈسے گرام ہیں, روجر وکر ہیں, اور اس طرح کے 2-4 انہوں نے بڑی سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں. فارمر جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ان کا بھی اسی طریقے سے بیان آیا
تو وہ چونکہ بہت ہی اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے کہ ہمیں ایران کے ساتھ نہیں نیگوشیٹ کرنا چاہیے اینڈ وی شوڈ گو فار اندر وار. اچھا. وہ تقریباً وہی ہے جو نیتن یاہو پرائم منسٹر اسرائیل کا ہے, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب بھی وہ اس پہ قائم ہے کہ فرام آر سائڈ وی شوڈ گو سیکنڈ وار, اس کو کنٹینیو کریں, سیکنڈ راؤنڈ میں جائیں, اور اس کو ہمیں بہت زیادہ اس کو نقصان پہنچانا چاہیے, اسپیشلی جو ان کی راکٹ فورس ہے, میزائل فورس ہے, اس کو زیادہ ڈپلیٹ کرنا چاہیے. اچھا. تو یہ تھوڑے سے ایسے ایریاز ہیں میرے خیال میں کہ اس کے اندر تھوڑا سا ورڈ آف کوشن بھی ہے کہ یہ 48 آورس کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈونچرزم بھی ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی, وہ اس لیے بھی ہے کہ شاید ایک سپائک دے کے واپس پھر اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے جو کہ MOU ہے, اور وہ سپائک اس لیے ہوگا کہ شاید امریکہ نے اپر ہینڈ رکھنے کے لیے کہ ہم نے چونکہ ان پہ دباؤ ڈالا تو یہ سارا ہم نے اس کا آؤٹ کم کے طور پہ لے کے, دس از مور آف اے پولیٹیکل ریمپ آف کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن دس از آئی تھنک دی ایکسٹریم وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا, اٹ کین ہیپن, اٹ کین ناٹ ہیپن, اس طرح لیٹس ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. میں تو یہ کہوں گا لیٹس ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن. ٹھیک ہے. بلوچ صاحب, ڈو یو ایگری ود دس تھنگ جناب کہ نیکسٹ 48 آورز میں دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب ایک سیکنڈ راؤنڈ آف آئی وڈ سے اٹیک کہہ سکتے ہیں, ورڈ یوز کر سکتے ہیں, ایک انسٹنٹ آپ کہہ لیں کہ انسٹنٹ ریئیکشن, یا ایسے کر لیتے ہیں انسٹنٹ ریئیکشن کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں, انسٹنٹ ریئیکشن ہو سکتا ہے امریکہ کی طرف سے ایران پہ, از دیر اے پاسبلٹی جی؟ شکریہ. دیکھیے, میں تھوڑا سا ہمیشہ کی طرح زوم آؤٹ کروں گا. پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو بھی اور جو ہمارے آڈینس ابھی جوائن کر رہے ہوں یا فالو نہ کر رہے ہوں اس کو, کہ اس وقت کہاں کھڑی ہے سچویشن. اس کے بعد ہی اس کے جو رسک, پاسبلٹیز اینڈ پراسپیکٹس کا پتہ لگے گا. اس وقت جہاں نیگوشیشنز کھڑی ہوئے ہیں, اس کی جو ابھی تک ہمارے پاس اور آپ کے پاس انفارمیشن کچھ آپ نے دی, کچھ ہمارے پاس بھی ہے, اس لحاظ سے کہ تقریباً یہ جو ڈرافٹ ہے وہ کافی ایڈوانس سٹیجز پہ ہے, فائنل سٹیجز کے اوپر ہے, ایران کی اپروول پروسیس کے اندر بھی, اور وہاں تو ون مین شو ہے, تو وہ ٹرمپ کہہ چکا ہے کہ وی آر ویری نیئر ٹو دی ایگریمنٹ اور ٹو دا فائنلائزیشن آف دا ایگریمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فریم ورک ہے اس جنگ بندی کا اور جنگ بندی کے بعد کے جو سٹیجز ہیں, ان کا کسی حد تک دیر از ایٹ لیسٹ اے جنرل ایگریمنٹ. اتنا بڑا گیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدشات ضرور ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اینڈ دیر از این اسٹریٹجی آف ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ, لیکن اس سے آگے چلا گیا ہے سلسلہ. اب ایک جمود ہے جنگ کے اندر, اس جمود سے نکل کے دوبارہ پھر حملہ کرنا میرے خیال ہے اسٹریٹجیکلی کوئی سینس نہیں بنائے گا کسی بھی رائیول کے لیے بھی. تو اب باتیں ہی ہونی ہیں. اب باتیں کس طرح ہوں گی, دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو تھنک آف. تو میں پھر دوبارہ جاتا ہوں اس کی طرف کہ جو پاکستان کی کوششیں, کاوشیں ہیں, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بتانا ضروری ہیں ہمارے لیے اور سمجھنا. دیٹ شوڈ بیکم, بیکاز آپ جو کچھ اور ہم جو کچھ یہاں پہ اپنے ناقص رائے کو کرتے ہیں وہ ایک حصہ ہوتا ہے تاریخ کا. تو میرے خیال ہے سب سے اہم کام جو پاکستان نے کیا, اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, دیٹ از ڈیکوڈنگ 2 things. 1, ڈیکوڈنگ ٹرمپس thinking, and then decoding the thinking and the process of the revolutionary Iran, which is in war and is kind of in a revenge mode. اس لیے کہ اس کی پوری ہرارکی کو شہید کر دیا گیا, بہت نقصان پہنچایا گیا. اب ان 2 ایکسٹریم کو ڈی کوڈ کرنا اور ایسی میسج رسانی کرنا, ایسی پیغام رسانی کرنا جو کہ, اور راستہ بتانا صاحب جس میں کم سے کم آبسٹیکل ہو, اور ایک سی واٹ اٹس امیزنگ, اینڈ آئی ایم جسٹ ناٹ سیئنگ دیٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو پلیز اینی بڈی, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایٹ آل. لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ جو ڈوم کو, گلوم کو ایک پاسبلٹی آف پیس میں بدل دیں. تو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان نے کیا ہے, جو پاکستان کی لیڈرشپ نے کیا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی اسٹریٹجک تھنکنگ آف آور فیلڈ مارشل is there. I have no hesitation in taking his name. اور اس کے ساتھ ڈیفینیٹلی ہماری گورنمنٹ, پرائم منسٹر اور باقی جو بھی فارن منسٹری اور منسٹری آف فارن افیئرس کے لوگ ہیں, وہ ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے
اتنی امپاسبل کہ اس وقت جب کہ ہونے والا ہے امن، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دیر از اے ولنریبلٹی. اس میں آپ نے ان تمام جو سسٹمک لینڈ مائنز ہوتی ہیں، اٹ کین بی پرسپشن ایز ویل اٹ کین بی ایکچوئل، ان تمام کو ہٹا کے آپ نے ایک راستہ دونوں کو دیا ہے، بتایا ہے. اور اس کا سب سے بڑا میسج جو رانا صاحب اس میں ہے کہ ہاؤ وی ور ایبل ٹو کنونس دا وارنگ parties as well as the affected parties and the world that war is no option. That is an amazing feat of diplomacy and strategy of mediation. In my view, is a new doctrine that one day historians should explore, write it down and teach it as a case study in the schools of diplomacy. بلوچ صاحب ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. ایک چیز دیکھیں، اگر ہم یہاں تک اگر اس ساری چیز کو اگر ہم لیں کہ دیکھیں وی ہیو ڈن آور جاب، آرچ رائیولز 40+ ایئرس کے دونوں کو بٹھا دیا، دونوں کو جناب ہم نے بٹھا کے ان کی بات چیت بھی کرا دی ان سو مینی ویز، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کنکلوڈ بھی کرنے کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں. ود ان لائک فیو آورس ٹائم یہ کوئی MOU سائن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں تک دیکھیں اور ہم کہیں کہ جناب وی ہیو ڈن آور جاب، ٹھیک ہے، آگے جو ہے نیٹی گریٹیز میں بیٹھ کے دونوں ملک جیسے بھی ڈیسائیڈ کریں، اٹس اپ ٹو دیم. اگر آپ ایسے لیں اس چیز کو تو وہ کافی ہوگا یا ہمیں بالکل اینڈ گیم تک لے کے جانا چاہیے چیزوں کو؟ نہیں، آپ کو تو اور بھی آگے جانا پڑے گا رانا صاحب، اور اسی کی طرف میں آ رہا تھا جی کہ اٹ از ناٹ انف کہ سائن ہونے کے باوجود کے بعد بھی آپ یو ول بیکم اے گارنٹور ان دا سینس کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے فار دا کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت. ایک ایسا آرکیٹیکچر، سیکورٹی آرکیٹیکچر تو ہے ضرورت JCC کو کہ اپنا بنائے جو ڈپینڈنٹ نہ ہو اور لوگوں کے اوپر. لیکن امیڈیٹلی وٹ آئی ایم سجیسٹنگ ٹو دا پیپل ہو آر لسننگ اور ہیئرنگ می اف دے آل آر ایٹ آل، کہ ایک امیڈیٹلی ایک عرب مسلم یا عرب انٹرنیشنل ایک کرائسس مینجمنٹ گروپ بنا لیں، جو کہ ہے آلریڈی انفارملی، جسے پاکستان، سعودی عرب، ٹرکی، ایجپٹ ہے، اس میں چائنا کو بھی آپ شامل کر لیجئے، اور ایک امیڈیٹلی ایک مانیٹرنگ اور کرائسس مینجمنٹ کا ایک گروپ بنا لیجئے آپ. اس کو پھر آپ دے شوڈ سی اٹ کہ نہ صرف کہ ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے لیکن اٹ از مینٹینڈ بائی دا پارٹیز. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ دیر آر سیورل اسپائلرز، وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہوں گے، لیکن اس کو بچانے کے لیے ایک تو وہ یہاں ریجنل لیول پہ ہو، پھر اس کو ہم نے لے جانا ہوگا ٹو گیٹ اٹ سینکٹیفائڈ فرام دا UN سیکورٹی کاؤنسل ٹو پٹ اے پراپر اسٹیمپ آف لیگیلٹی، تاکہ جو اسپوائلر ہے جس میں بڑا صاف نظر آتا ہے اسرائیل ہے، اینڈ انڈائریکٹلی ان مائی ویو از انڈیا انفارچونیٹلی. وہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو جمہوریت کہنے والے، سیکولر کہنے والے ایک زیونسٹ نیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن دیٹ از ہاؤ دے آر میڈ اپ ناؤ. تو ان اسپوائلر سے بچانے کے لیے پاکستان کو اور جو امن کے خواہاں ہیں اس ریجن کے اندر، اور ہمارے ہم خیال بھی ہیں ایک لحاظ سے وہ کنٹریز، وہ آئی ایم شیور دے وڈ گو. اگر نہیں بھی تو ہماری معروضات اگر کوئی سن رہا ہے تو پلیز گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو کہ دیکھیے انٹرنیشنل پبلک اوپینین بن چکا ہے کہ جنگ از ناٹ دا آنسر، اور اس میں بہت سارا کام پاکستان نے بھی اور باقی لوگوں نے کیا ہے. تو پبلک اوپینین کو گرم رکھنا پڑے گا ہمیں، جس میں آپ وہ ہم ہیں سب شامل ہیں، کہ کوئی ایسا اسپوائلر آ کے اتنی بڑی محنت کو دوبارہ ضائع نہ کر دے. لیکن یس the risk is there، لیکن اس کی ایک بڑی گارنٹی جو ہے وہ ایران نے خود دے دی ہے. کیسے دے دی ہے؟ اگر آپ سوال پوچھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا میں جواب دے دوں. جی دیجیے. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. نہیں گو ایہڈ جی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیوں کہ دیکھیے دو چیزیں، تین چیزیں اس نے کی. ایک اس نے کاسٹ آف وار بڑھائی بائی ہاریزونٹل ایکسپینشن آف وار، کہ
آپ کی اسٹریٹ آف ہرموز سے لے کے یورپ تک، امریکہ تک پہنچ گئی ان ٹرمز آف انرجی سپلائی چین. اور پھر اسٹریٹ آف ہرموز کو نہ صرف اس نے ڈیورنگ دا وار ایز اے ویپن آف وار استعمال کیا اور بڑا افیکٹولی کیا، لیکن ابھی بھی ایز اے لیور آف نیگوسیشنز کر رہا ہے. اور جو تیسرا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام کیا، جو کہ نہ ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا، دیٹ از دیئر وار آف نیریٹو. ان مائی ویو Iran has not only won the war on the front, but it has really won the war on the narrative. Obviously, اس میں there are many other factors کہ جو public opinion ویسٹ میں خاص طور پہ وہ بڑا we must appreciate کہ تمام جو ڈیموکریسیز ہیں اس میں لوگ باہر نکلے ہیں، بات کی ہے، ان کی گورنمنٹ چاہے کہیں کھڑی تھی، اور سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہی وہیں پہ ہے. تو میرے خیال میں یہ پبلک اوپینین کا پریشر رہے گا ان لوگوں کے اوپر. اور ہوپ فلی اس وار کے بعد شاید ٹرمپ کو ایک نیا سوچ دینا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. ادروائز آئی تھنک ہی وڈ پرابلی سی ڈیفیکلٹیز. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا، چلیں ہم نے ایک ایفرٹ کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے اس میں آئی وڈ سے کہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے. سر واٹ ول بی دا ورلڈ لائک آفٹر دس ایگریمنٹ؟ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی بات جو آپ نے کی، اس میں امبیسڈر صاحب نے بات کی کہ پاکستان ایز اے گارنٹر. ہاں، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے یہ والا پارٹ بڑا مشکل ہے ٹو پلے. اور اگر ہم دیکھیں کہ JCPOA جب ہوا تھا تو اس میں P+5+1 ہوا تھا، جرمنی اس میں ایڈ کیا گیا تھا. اور ایون دین وہ اس میں ٹرمپ صاحب نے اپنے جو سیکنڈ ٹینیور ہے اس میں آ کے انہوں نے اس کو ختم کر دیا. سوری فرسٹ ٹینیور میں کیا تھا اینڈ میں. تو اب یہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے یہ بالکل پورے اس مسودے کا ایک مین پلر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک. اور اسی لیے ایران نے اپنی جو 14 پوائنٹس دیے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جو بھی فائنل ورڈکٹ ہوگا اس کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے تھرو ایز اے ریزولوشن کے طور پہ لے کے آئیں گے. تو اب اس پہ کوئی بات ابھی نظر نہیں آئی فی الحال جو کہ رپورٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے. تو اگر آؤٹ سائڈ UNSC اس کی کوئی ایک فارم بن رہی ہے تو وہ دیکھنی پڑے گی اس میں کیا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا تو کچھ اندازہ کچھ ایسے ہو رہا ہے جیسے کہ ٹرمپ صاحب نے جیسے ان کو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو موصول ہوا مسودہ تو انہوں نے نہ صرف اپنے جو کلوز ہواری ہیں ان کو بلایا، ان سے بات چیت کی، ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے کچھ ممالک کو فون کالز کی ہیں جس میں GCC کے موسٹلی وہ ملک ہیں، اس کے علاوہ جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے. تو میرے خیال میں کچھ اسی طرح کا مجھے ماحول لگ رہا ہے کہ جو بعد میں اس کے اف اٹ از آؤٹ سائڈ UNSC جو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ چانس اس کا بن رہا ہے، بیکاز اگر UNSC میں جاتے ہیں تو پھر جو سینیٹر لینڈسے گرام کی جو ریزرویشنز ہیں وہ تقریباً یہی ہیں کہ دیٹ مینز وی آر لیجیٹمائزنگ دس رجیم. وہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور اس رجیم کو بھی ہم لیجیٹمائز کر لیں گے، اور جس کے خلاف ہم آلریڈی کافی عرصے سے بات چیت کر رہے تھے. تو واٹ ہز پوائنٹ واز کہ اٹ شوڈ بی آؤٹ سائڈ سم ویئر. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ والا ایک پوائنٹ ہے جو کہ اسٹل اٹ نیڈس کلیریفیکیشن کہ یہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ ورلڈ آفٹر دس، آف کورس ورلڈ ول بی ویری ویری ڈفرینٹ. ایک تو یہ ہے کہ سپر پاور کے لیے اس چیز کو ہضم کرنا اور اس کے بعد اس کے اوپر کچھ اور چیزیں سٹیمپ ہونا، جب وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور وہ لیوریجز جو لے کے گئے تھے وہ لیوریجز انہوں نے برش اسائڈ کر دیے. تو وہاں سے ایک یہ چیز تو ان کے ذہن میں آہستہ آہستہ ریسیڈ ہونا شروع ہوگی. تو ناؤ اٹ از ناٹ دا وے وی یوز ٹو آپریٹ. وہ ایک امریکن ہی ہیں ابراہم میسلوس جو سائیکالوجسٹ ہے، انہوں نے کہا ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑا ایز انسٹرومنٹ ہو تو آپ کو ہر سولوشن جو ہے وہ کیل کی طرح نظر آتا ہے، یعنی کہ اس کو ٹھوک دیں آپ. تو امریکہ ہیز بین ڈوئنگ دس فار اے ویری لانگ ٹائم، اور دس ٹائم آئی تھنک ہی ول ہیو ٹو پٹ ہز ہیمر آن ون سائڈ. اور اب جو مسئلے مسائل ہیں اس میں زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات چیت کا ماحول زیادہ بہتر بنے گا، بیکاز ناؤ پاور سینٹرز آر مور. رشیا از دیر ناؤ، دے آر دی اسٹیبلشڈ سینٹر. برکس بھی اپنے طور پہ آ گیا، تو یہ سارے پاور سینٹرز اب اسرٹ کریں گے.
تو اب جو ماحول ہے وہ یہ ایک میری ذاتی رائے مختلف ہوگا. باقی آف کورس جی سی سی کے اندر آپ گلف کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایران از گوئنگ ٹو کم اے ویری اسٹرانگ, اور ان کا پھر اپنا ایک آپس میں ایک سیکورٹی میکنزم ڈیولپ ہوگا. سو دس از واٹ آئی سی کہ آنے والے دنوں میں, اور پاکستان کا رول آف کورس وہ تو مطلب آخری وقت تک رہے گا, آخری وقت تک رہے گا, اور یہ جی بالکل, اور یہ اس کو اور زیادہ بہتر ہوتا جائے گا پاکستان کا رول. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سابق سیکرٹری فارن افیئرز اعزاز چودھری صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہے. چودھری صاحب کی حال ہے, خیریت ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ اچھا سر, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان واسطے, اور بڑی ایفرٹس کیتی ہیں فیلڈ مارشل صاحب نے, اور ایک بڑا اچھا ایک انیشیٹو لے کے تو یو نو وی ہیو کم ٹو دیٹ پرٹیکولر اسٹیج جہاں پہ ہم ایک ایگریمنٹ کرانے پہنچ گئے ہیں. ایک ایم او یو سائن ہو جائے گا, اس کے کچھ عرصے بعد اس کی نیٹی گریڈیز میں جا کے ڈسکشنز ہوں گی. بٹ اس کے ہمیں کیا فائدہ ہے, پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ملا, کیا ہوا اس کا؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب. پاکستان کے لیے بہت راستے کھل گئے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آج وہ خلیج کی ریاست جناب بھی دیکھیں, ہم نے پاکستان سے ان کو ہٹا کے اپنے ساتھ جوڑ لیا, وہ بھی آج پاکستان کے ساتھ مکمل طور کے اوپر جڑ رہی ہیں اور ان سے بات کر رہی ہیں. بھی سعودی عرب نے تو ہمارے ساتھ پورا ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ایران جس کے اندر بھارت جو ہے وہ بہت قریبی ان کے ساتھ تعلقات تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بڑی ان کو اسپیس ملی ہوئی تھی. آج ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا اصل دوست جو ہے وہ پاکستان ہے, بھارت نہیں. بھارت تو اسرائیل کو جا کے فادر لینڈ کہہ کے آیا تھا اور فلسطینیوں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا. امام علی خمینائی شہید ہوئے تو 5 دن تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جا کے تعزیت کر سکیں. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ ایران کی طرف سے یہ بارڈر بھی اب انشاءاللہ محفوظ ہوگا. وہ جس طرح پہلے بی ایل او کو وہاں جگہ مل جاتی تھی, وہ شاید اب جگہ اس طرح نہیں ملے گی. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. اور اب جب کہ معاہدہ ہو جائے گا تو ایران کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ اب تیل اپنا آزادانہ بیچ سکے گا, تو ہمارا امید ہے کہ جو پاکستان گیس پائپ لائن ہے پاکستان ایران کی, اس کے لیے بھی راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. تو یہ تو میرا مطلب ہے کہ بالکل صریحاً ڈائریکٹ مجھے فائدے نظر آ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران چین کے جو آپس میں مسابقہ تھا, اس میں بھی پاکستان نے وہ کر کے دکھایا ہے جو بہت دیر سے لوگ کہہ رہے تھے یہ ممکن نہیں ہے. یعنی یہ کہ بڑی طاقتوں کے درمیان پاکستان جو ہے دونوں کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے رکھ سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ آف شور ڈرلنگ شروع کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ایکزن موبل نے, جو امریکہ کی ایک کمپنی ہے, اس نے کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. وہ کنواں جو ہے وہ خشک نکلا, لیکن یقیناً اس علاقے میں بہت زیادہ تیل ہے, تو وہ اگر ہمارے لیے شروع ہوتا ہے سلسلہ تو کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا. اچھا, چوتھی بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے جو مئی 2025 کے بعد سے یہ سمجھ گیا ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کے ساتھ اب جنگ کرنا اتنا آسان نہیں رہا. ان کو ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ ہم جو بھی کر لیں پاکستان کو شاید ہم مشکلات کا شکار کر سکتے ہیں. وہ غلط فہمی جو ہے پچھلے سال مئی میں دور ہوئی, اور آپ یہ دیکھیں کہ نیچر آف وار فیئر بالکل بدل گئی ہے. اب آپ یہ ہو گیا کہ جو ایسیمیٹرک پاورز ہیں, ایسیمیٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑی طاقت اور ایک چھوٹی طاقت. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو اٹانومس ویپنز ہیں, اٹانومس لیتھل ویپنز ہیں, میزائلز اینڈ ڈرونز ہیں, انہوں نے ایسیمیٹرک کنٹریز کو برابر لا کھڑا کیا ہے. ان کی بیٹل فیلڈز برابر ہو گئی ہیں. تو گویا جو پاکستان نے مئی میں کیا وہ ایران نے ابھی حال ہی میں کر کے دکھایا. تو یہ سارے ایسے اسباق ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا قد کاٹ بھی اونچا ہوا ہے. پاکستان اپنے آپ کو زیادہ توانا, زیادہ پراعتماد محسوس کر رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دیگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری آئے گی, اور بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی آئے گی. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. اچھا, یو ویری آپٹمسٹک اباؤٹ اٹ, دیٹس ویری گڈ. لیکن تھوڑی سی چیزیں اور لے کے آگے چلنا چاہیں گے. آپ کے خیال میں یہ بریدنگ سپیس جو ایران کو ملے گا ان دا ڈیز ٹو کم,
وہ از اٹ گوئنگ ٹو بی اسٹیٹک یا اس میں اسپوائلرز بھی اپنا رول پلے کرتے رہیں گے فرام ٹائم ٹو ٹائم؟ جی بالکل کرتے رہیں گے. یہ جو میں نے کہا یہ سب سموتھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک آپ کا دشمن بیٹھا ہے مشرق میں بھارت, اور ادھر سے اسرائیل ہے. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتے رہتے ہیں, مختلف قسم کی خبریں اڑاتے رہتے ہیں. وہ ہوتا رہے گا. اور اس کے علاوہ بھی وہ ریشہ دوانیاں کریں گے. مسائل دیکھیں, اسرائیل کی تو بڑی خواہش رہی تھی کہ ایران اور خلیجی ریاستیں آپس میں بھیڑ جائیں اور یہ ایک دوسرے کو کمزور کر دیں تو اس کی گریٹر اسرائیل کی راستہ ہموار ہو جائے گا. تو وہ میرے خیال میں وہ اپنی کوشش چھوڑیں گے نہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ لوگ پاکستان کو بدنام کر سکیں گے یا اتنی آسانی کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ اسی علاقے میں کھل کھیلیں گے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے تو وہاں پہ آئی میک کی بات ہو رہی تھی, انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور بن رہا تھا. یعنی ممبئی سے جائے گا دبئی, دبئی سے حیفا جو اسرائیل کی پورٹ ہے وہاں سے یورپ جائے گا. پھر بات ہو رہی تھی I2U2 کی کہ انڈیا, اسرائیل, یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور USA وغیرہ. اب تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو بھی اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جناب ہمارا جو ہے اگر ایران کے ساتھ کوئی معاملہ طے نہ ہوئے اور اس خطے میں ہم نے رہنا ہے تو ہم اپنے سارے انڈے اسرائیل اور امریکہ کی باسکٹ میں اور انڈیا کی باسکٹ میں نہ ڈالیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جب ایران پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا امریکہ, تو انہوں نے سعودی عرب اور قطر کے ساتھ مل کر UAE نے امریکہ کو کہا کہ جناب آپ نہ کریں, کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے. اور آگے آنے والے وقت میں جو ایک بنے گا نا, ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر نیا بنے جا رہا ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بھی موجود ہوگا, ترکی بھی موجود ہوگا, خلیجی ریاستیں بھی ہوں گی, ایران بھی ہوگا, اور بڑی طاقتوں کی اس کو آشیرواد بھی ہوگی. الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اور میرا ملک جو پاکستان جو ہے وہ یہ جو اسپوائلرز کے جو کارستانیاں ہوں گی ان کا مقابلہ بڑے آسانی سے کر لے گا. So if you're talking about the new nexus which is going to be, which is in the offing, I would say, so اگر یہ نیا نیکسس جو بننے جا رہا ہے جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا ہے, سو وہ پورے اس ریجن میں اسرٹ کریں گے اور ان کو they'll be looking up to China and Russia, یا how will things work out in the days to come? جی دیکھیں, میں اس کو نیکسس نہیں کہتا, میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو کی ایک ارینجمنٹ ہوگی. اچھا, پیسفل کو ایگزسٹنس کی ایک ارینجمنٹ ہوگی, پر امن بقائے باہمی. اور اس کی بنیاد جو چین نے ابھی حال ہی میں اصول دیے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے وزیر خارجہ یہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیہ, ترکی, ایران اور ایجپٹ اور پاکستان اور ایجپٹ کی, تو اس کے بعد وہ گئے تھے چائنا سے ایک 5 نکاتی آیا تھا وہ ایک اعلامیہ. وہ اس میں کیا نکات تھے؟ اس میں یہ تھا کہ بھائی آپ اسی وقت تک سیکیور ہیں جب تک آپ کا ہمسایہ دوسرا ملک سیکیور ہے. گویا کولیکٹیو سیکیورٹی کا ارینجمنٹ بنے گا. آپ نے پتا ہے کہ سعودی عرب پہلے سے نان ایگریشن پیکٹ کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کے ساتھ. تو یہ سارے ممالک کو ایک دوسرے کی سوورینٹی کی, ایک دوسرے کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی عزت کرنی ہوگی, اور یونائٹڈ نیشنز کی چارٹر کے جو پرنسپل جو آج کل پچھلے 2 دہائیوں سے چھوڑے جا چکے ہیں وہ دوبارہ سے اسرٹ کرنے پڑیں گے, کیونکہ ایک ملک اس وقت تک سیکیور ہوگا جب تک دوسرا ملک سیکیور ہوگا. گویا سارے کے سارے سیکیور ہوں گے تو تب ہی ٹھیک ہوگا. اس لیے میرے خیال میں یہ اس ارینجمنٹ کی جو بنیاد ہوگی وہ یہی ہوگی کہ باہمی پرامن بقائے باہمی جو ہے اس کی بنیاد پر یہ سارے ملک جو ہے ایک ارینجمنٹ کریں گے. اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا ایک اچھا اور آنریبل قسم کا ارینجمنٹ ہوگا. میں اس کو نہ ایکسس کہوں گا نہ میں اس کو نیکسس کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسی ارینجمنٹ ہوگی جس طرح پاکستان سعودی عرب نے کی ہے کہ اگر دفاعی نوعیت کی, کہ اگر کوئی حملہ آپ پہ کرے گا, حملہ آور کرے گا ہم میں سے یا باہر سے, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی اچھا, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب ایران چاہتا یہ ہے کہ چیپٹر 6 کی اس ایگریمنٹ, جب بھی یہ ایگریمنٹ بن جاتا ہے, MOU ٹرنز انٹو لائک ایگریمنٹ, تو اس پہ یونائٹڈ نیشن کی چیپٹر 6 کی مہر لگ جائے. ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ اور کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے یونائٹڈ نیشن کی, اٹس ناٹ دیٹ اتنی اسرٹیو نہیں ہے. سو آپ کے خیال میں چیپٹر 6 کی مہر اس ایگریمنٹ پہ لگے گی اور وہ ورتھ اٹ بھی ہوگی؟ دیکھیں, چیپٹر 6 اور چیپٹر 7 میں فرق یہ ہے کہ چیپٹر 7 طاقت کے استعمال کی
اجازت دیتا ہے. چیپٹر 6 کہتا ہے کہ پرامن طریقے سے معاملات کو طے کیے جائے ریگارڈلیس جس مرضی چیپٹرز پہ کرے, لیکن اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی اس کے اوپر اشیر بات جو ہے, اس کی جو تائید ہے, انڈورسمنٹ ہے, وہ ضروری ہے. اور اس لیے کہ اقوام متحدہ بھلے اس وقت اس کو بڑی طاقتیں جو ہے کام نہیں کرنے دے رہی, لیکن بین الاقوامی قوانین کا جو منبع ہے وہ بہرحال اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوگا اور یہ ممکن ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بورڈ آف پیس بن رہا تھا اور اس کے سارے معاملات طے ہو رہے تھے, تو اس وقت بھی بہت سارے ممالک بشمول پاکستان ان کی خواہش تھی کہ یہ جتنا منصوبہ ہے یہ سیکیورٹی کونسل میں لے کے جائے, تاکہ جو بڑی طاقتیں ہیں, دوسری بڑی طاقتیں ہیں, چین ہے, روس ہے, برطانیہ, یورپی طاقتیں, یہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو مجھے یقین ہے کہ ایران یہ کرنا چاہے گا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ امریکہ بھی وہ مانے گا, اور وہ بالکل وہاں پہ انڈورس ہونا چاہیے. جی آپ کے خیال میں یہ جو بالکل ایک جو ون ون سچویشن بن رہی ہے فار لائک ایوری ون, آئی وڈ سے فار ایران اینڈ فار امریکہ ایز ویل, سو یہ ون ون سچویشن بیک ہوم, یا چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو, ول دے بی ایبل ٹو سیل دس تھنگ آف؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں دونوں ممالک جو ہیں اس وقت جنگ نہیں چاہتے, یا یوں کہہ لیجئے کہ دونوں ممالک کے عوام اب جنگ نہیں چاہتے ہیں. امریکہ کے عوام جو ہیں بار بار یہ انڈیا دے رہے ہیں اپنی قیادت کو کہ یہ جو جنگ ہے ہمارے نزدیک اسرائیل کی جنگ تھی جس کو آپ نے اپنا لیا ہے, ہم اسرائیل کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں. اسی لیے تو یو ایس کانگریس نے وہ پیسے جو انہوں نے مانگے تھے جنگ کے لیے اضافی, وہ بھی ان کو دینے سے انکار کر دیا ہے. مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, اس کی سیاسی قیمت بڑھ جائے گی اگر جنگ جاری رہتی ہے, اس لیے امریکہ تو چاہتا ہے. اچھا ایران کی تو پہلے ہی بہت تباہی ہوئی ہے, وہ کیوں چاہیں گے کہ مزید ایک اور جنگ کا دور ہو جائے؟ خلیجی ریاستیں کیوں چاہیں گی کہ جنگ ہو؟ خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کے لیے بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے, اور پاکستان جیسے ممالک بھی نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ جس طرح کی دنیا کی اقتصاد جو ہے اس پہ منفی اثرات ہوئے ہیں, وہ ہم پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے, کتنے مسائل ہوئے. چنانچہ اس وقت ون ون کے لیے ہر کوئی تیار ہے, سارے ممالک تیار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے. اس لیے مجھے بڑی حد تک یقین ہے, اور میں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے, ہماری ملک کی قیادت جو لائق تحسین ہے کہ انہوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا کہ وہ اپنے ثالثی کے اوپر بالکل ڈٹے رہے, اور بالکل ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے آخر ہمت نہیں چھوڑی, اور آخر تک کام کرتے رہے, اور انشاءاللہ تعالی جلدی ہم یہ اچھی خبر سنیں گے. جی اچھا, یہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر جو ہے, جو انریچمنٹ ہوئی ہے 440 kg کی جو ایران نے کی ہوئی ہے الیجڈلی رپورٹڈلی, اس کو وہ جناب ڈیفیوز کر دیں گے, ڈائلیوٹ کر دیں گے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, سو ڈائلیوٹ کر دیں گے. سو یو سی دیٹ ہیپننگ آن دیئر اون, یا وہاں پہ IAEA کا کردار بھی آ جائے گا اور ان کے سامنے ڈائلیوٹ کیا جائے گا, یا پھر جیسے پاسٹ میں کیا تھا ایران نے کہ وہ اپنا نیوکلیئر انرچڈ جو بھی مٹیریل تھا انہوں نے رشیا کو دے دیا تھا, دو ایرانیز آر ڈینائنگ دیٹ دے ول ناٹ ڈو دیٹ اینی مور. یہ کس طرح چیزیں پھر شیپ اپ ہوں گی؟ ہاؤ ول دیز تھنگس شیپ اپ؟ کیونکہ وہاں پہ جا کے, کیونکہ 60 دن کے اندر یا ان دا ڈیز ٹو کم ہر نیٹی گریٹی پہ بحث ہوگی, بات چیت ہوگی, تو وہاں پہ جا کے یہ ساری چیزیں کیسے شیپ اپ ہو سکتی ہیں؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جو ابھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ 3 ہی آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں, جو ایران کو منظور نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ روس کے حوالے کر دیں, جس طرح 2015 کے JCPOA کے بعد کیا گیا تھا. تیسرا یہ ہے کہ ایران خود اس کو ڈاؤن بلینڈ کرے اور IAEA کی سپرویژن کے اندر کرے. تو میں بھی آپ کی طرح یہی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تیسری والی آپشن ہوگی, لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ معاہدہ جب آئے گا سامنے تو پھر اس کے اندر کیا چیز لکھی جائے گی. جی ہاؤ ول چائنا ٹیک اٹ؟ جی چائنا واز لائک چائنا کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے رشیا کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز دے آر کنیکٹڈ ود ایران تھرو کیسپین سی. اور کیسپین سی ایک آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی دوسری ملٹری کی وہاں پہ گنجائش موجود نہیں ہے, یا وہاں پہ وہ نہیں آ سکتے. سو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ آئل چاہیے ہوتا ہے چائنا کو فرام ایران, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں پاورز جو ہیں دے ول اسٹک ود واٹ ایور ایران سیز ان دا ڈیز ٹو کم, اسی طرح رہے گا سب کچھ, اور یہ اسرٹ بھی کریں گے اس ریجن میں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چین اور روس ان کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں.
ایک تو اس جنگ نے امریکہ کو کمزور کیا جو وہ دونوں طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے مفاد میں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ایران جو ہے وہ جارحیت کا مقابلہ کر رہا ہے. جارحیت اس کے خلاف ہوئی ہے نا جی, تو جنگ تو اس پہ مسلط کی گئی, اس نے خود تو جنگ نہیں کی تھی. تو اس لیے بھی چین بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اب آئندہ آنے والی جو دنیا ہے اس کے اندر یہ جو مغرب کی طرف سے جو ایجنڈا ہوتا تھا ہمیشہ, ہیجمونک ایجنڈا, ڈومیننس کا ایجنڈا, بالادستی کا ایجنڈا, یہ جو ہے یہ ایجنڈا ٹھیک نہیں ہے. ہمیں پرامن بقائے باہمی کی طرف چلنا چاہیے. تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد بھی, اس معاہدے کے بعد بھی چین اور روس جو ہیں مکمل طور پر اس کی حمایت کریں گے کہ ہاں جی اسی طریقے سے ہونا چاہیے. اور چین کے تو اپنے مفادات بھی ہیں کیونکہ چین کا تیل وہاں سے آتا ہے اور وہ چین تو چاہتا ہے کہ وہ ایران جو ہے وہ اس کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا تیل بیچ سکے. اور میں سمجھتا ہوں دوسرے بھی بہت سارے ممالک اس سے پیروار ہوں گے. انڈیا بہت ان سے تیل خریدتا ہے, جاپان لیتا ہے, ساؤتھ کوریا لیتا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں بالکل ایران کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کی ایک قسم کی مدد, اخلاقی اور سیاسی مدد کرتے رہیں گے. یو سی ایران گروئنگ ان دا ڈیز ٹو کم اکنامکلی, اگر کہا جائے تو وہ کہاں پہ آپ کے خیال میں کھڑا ہو سکتا ہے اکنامکلی؟ اگر سینکشنز گریجولی بھی اس پہ ختم کی جاتی ہیں تو پھر بھی اس کی گروتھ آپ دیکھتے ہیں اکنامکلی ہوتے ہوئے, اور وہ یہ جو ایک شک ابھی بھی موجود ہے کہ جناب اسٹریٹ جو ہے وہاں پہ شاید مطلب کہ وہاں سے ٹول دینا پڑے یا لیوی لگائے گا ایران, اور یا پھر فار دیٹ میٹر جو بھی وہاں سے گزرے گا ان کو رپورٹ کرنا پڑے گا ایرانین اتھارٹیز کو, وہ بھی گریجولی ختم ہو جائیں گی کیونکہ انٹرنیشنل واٹرز ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو اسی طرح ہونا چاہیے جیسے پہلے تھا. اگر نہیں ہوگا تو پھر دوسری اسٹیٹس بھی کھڑی ہو جائیں گی, وہ بھی کہیں گے جی سانو بھی لیویاں دو, سانو بھی ٹول دیو. دیکھیں یہ ایک مشکل سا معاملہ ہے. ابھی تک تو یونائٹڈ نیشنز لا آف دی سیز جو ہے, یونائٹڈ کانفرنس آن دی لا آف دی سیز آن کلاس, اس کے تحت یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے 12 ناٹیکل مائل تک کا جو علاقہ ہے وہ اس کا اپنا پانی ہے. اب یہ جو ہرمز ہے یہ 21 میل چوڑی ہے یا 21 کلومیٹر چوڑی ہے. تو گویا عمان اور ایران دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آ جاتی ہے. تو ابھی تک تو ایران نے یہ کام نہیں کیا تھا, یہ تو جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران نے یہ کرنا شروع کیا, ورنہ ان کو اعتراض نہیں تھا. ایران کا شاید نقطہ نظر یہ ہوگا کہ ہم ٹول اس لیے لگانا چاہتے ہیں کیونکہ جو اتنی جو تباہی ہوئی ہے, یا تو ہمیں اس کے لیے آپ پیسے دے دیجیے, اگر پیسے نہیں دیتے تو ہمیں یہ ٹول لگانے دیجیے تاکہ ہم اس کا ازالہ کر سکیں. مجھے نہیں پتا اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان کو ابنائے ہرمز کھولنی پڑے گی, یہ میرا اپنا خیال ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ابنائے ہرمز کھول کر بھی ایران کے اندر اتنے وسائل ہیں. میں 5.5 سال رانا صاحب وہاں پہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر بہت وسائل ہیں اور وہ یقیناً اپنے وسائل کی وجہ سے دوبارہ ترقی کر لیں گے. آپ کے خیال میں جب آپ وہاں پہ موجود تھے اور جو سرو بھی کیا آپ نے وہاں پہ, جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, اور بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ دوز ور دا ٹائمز جب آپ نے سرو کیا, دوز ور ویری امپورٹنٹ ٹائمز آئی وڈ سے. اس وقت جو ہے جو کوریڈورز آف پاور ہیں ایران کے, وہ ان کے درمیان, ان کے اور ان کی عوام کے درمیان کوئی گیپ ہے تو نہیں ہے, یا اگر ہے تو وہ ختم ہو جائے گا؟ اور جو انفلٹریشن ہوئی تھی جس کو کہا جاتا تھا کہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہے جو ایران کے لیے ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہیں, وہ وہاں پہ پینیٹریشن ان کی بہت حد تک ہوئی تھی, 80-85% تک ہوئی تھی. تو وہ جو ایسٹس تھے ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے, وہ ختم ہو گئے, ختم کر دیے گئے, یا وہ ابھی بھی قائم ہیں اور وہ کسی وقت بھی they can crop up again? میرا خیال ہے کہ پچھلے سال 12 روزہ جنگ کے بعد سے ایران نے مسلسل اس پہ کام کیا ہے اور کافی حد تک انہوں نے اس قسم کے جو ہاسٹائل ایلیمنٹس تھے ان پہ قابو پا لیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے. باقی اس کے علاوہ ڈس انفارمیشن تو چلتی رہتی ہے کہ جی ایران کے پاور سینٹرز میں ٹسل ہے, یہ میرا خیال ہے ڈس انفارمیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایران نے کافی اپنا ایک مربوط قسم کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو ایس جی. بہت بہت شکریہ جناب. سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب, اینڈ ہی از ویری آپٹمسٹک کہ جناب جو یہ اس وقت ہم لوگوں نے بریک تھرو کرایا ہے, یعنی کہ پاکستان نے اس وقت جو یہ بریک تھرو کروایا ہے,
اور جو MOU سائن ہو سکتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کچھ ہی گھنٹوں میں ہو سکتا ہے یہ MOU سائن بٹوین ایران اینڈ اسٹیٹس، امریکہ کے درمیان ہو سکتا ہے یہ سائن، اور یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، کیونکہ ہم وہ رول پلے کر گئے جو پوری دنیا میں جس کو امید نہیں تھی کسی کو. لیکن ہیٹس آف ٹو دا فیلڈ مارشل، انہوں نے ایفرٹس کی، اور پاکستان اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے، ٹچ وڈ، جو کہ پہلے کبھی بھی ساری زندگی میں کبھی ایسی پوزیشن میں نہیں رہا. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ جناب یہاں پہ ایسی بریک تھروز کرائے، لیکن اس وقت بھی یعنی ہم نے کئی دفعہ صلح کروائی چائنا اور امریکہ کی، ہم نے اور بھی بہت سے کام کروائے، لیکن یہ جو سچویشن ہے اس وقت، جو سچویشن ہے جب ساری چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو رہی تھیں، یہاں کی ہوپس جو تھی لوگوں نے پن کرنی بند کر دی تھی خدا نخواستہ، وہ اس وقت ریوائیول ہوا ہے، اور وہ ریوائیول ایسا ہوا ہے، آئی وڈ ریپیٹ مائی سیلف اگین، ٹچ وڈ، وہ قابل تعریف ہے. اور اس میں ہماری کوششیں جو ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھی، اور ساری دنیا نے ہماری ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.